بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقها الله إياه من سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں سے جو مضمون آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، بلکہ گزشتہ 3 جمعوں سے مستقل کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی زندگی کے متعلق سوچو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے متعلق سوچو اور اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناؤ۔ اس کے لیے میں نے گزشتہ 3 جمعوں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ سب سے پہلے جمعہ میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت اور نماز کے پڑھنے کو لائیں، اس پر غور کریں، ہم نے اس کو درست کتنا کیا۔ دوسری بات، اس پر غور کریں ہماری زندگیوں میں حرام تو داخل نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی چند شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ ایک بہت بڑی شکل وہ یہ ہے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا، یہ بھی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد والے یعنی گزشتہ جمعہ میں اور چند شکلیں آپ حضرات کی خدمت میں نے ذکر کی تھی، جس کے اندر تقریباً 4-5 باتیں میں نے ذکر کی تھی، جس میں کہا تھا بولی والی وصی رکھوانا، بغیر کرائے پر ہیوی ڈپازٹ پر مکان کا مسئلہ، فکس نفع لینا، اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کا بے جا استعمال۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ عزیز بزرگوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، حرام کا ایک لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں چلا گیا، دعائیں قبول نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، چاہے وہ کتنا بھی اللہ کے سامنے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا دے۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اور کچھ شکلیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں کہ اور کس کس طریقے پر ہمارے درمیان میں حرام کی شکلیں رائج ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور شکل یہ ہوتی ہے مکان کسی سے خریدنا، فرسٹ اونر، اور اس کے بعد جس سے مکان خریدا ہے اس سے مکمل قیمت بھی ادا نہیں کی، اور اس سے پہلے تھرڈ پارٹی کو وہ مکان کو بیچ دینا۔ اور یہ بہت ساری چیزوں میں ہو رہا ہے، گاڑیوں میں ہو رہا ہے، الیکٹرانک چیزوں میں ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں، آدمی اس چیز کو بیچنے کا حقدار ہے جس کا وہ مکمل مالک بن چکا ہے، یہ اصول ہے۔ بھئی مثال کے طور پر ایک چیز، ایک زمین، ایک فلیٹ، ایک گاڑی میں نے خریدی ہے، اور وہ ہفتے میں خریدی ہے، یعنی کئی مہینوں کی قسطوں میں قسطیں مکمل ہو گئی، میں اس کا مالک ہو گیا ہوں۔ اب میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس کو بیچوں، کچھ بھی کروں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کسی چیز کا مالک مکمل طور پر ہوا نہیں ہے، اور آگے وہ تھرڈ پارٹی کو اس کو بیچ دیتا ہے۔ درست نہیں ہے یہ چیز۔
اور آج کل مارکیٹ میں یہ شکل اتنی عام ہو گئی ہے، خاص طور پر الیکٹرانک چیزوں میں، کہ بعض لوگ دیکھیے قرضے کی، بیاج کی اور سود کی ایسی نئی نئی شکلیں رائج ہو چکی ہے کہ اللہ بچاوے، اللہ کی پناہ۔ ایک تو سیدھا ہی بیاج لینا پیسوں کے اوپر، ایک ایک چیز رکھوا کر بیاج لینا، یہ بھی ہے۔ اور بعض مرتبہ سود اور بیاج کی اور حرام خوری کی شکلیں یہ ہوا کرتی ہیں کہ ایک انسان ایک چیز کو خریدتا ہے، مثال کے طور پر موبائل فون ہے، اس موبائل فون وہ خرید رہا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو خریدنے کی، لیکن کسی سے وہ قرض مانگ رہا ہے، کسی سے وہ پیسہ مانگ رہا ہے تو نہیں دیا جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ پر، بجاج فائنانس پر، نو کوسٹ EMI پر، ڈیبٹ کارڈ کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر اس نے موبائل خریدا، اور خرید کر مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، موبائل مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد پیسے ہوتے ہیں۔ یہاں 25,000 کا موبائل خریدا اور دکان سے اتر کر بعض مرتبہ اسی دکان والے کو 20,000 میں بیچ دیا کہ مجھے تو پیسے چاہیے۔ درست نہیں ہے اس طریقے پر مال کو وصول کرنا۔ ہمارے پاس اگر ایسی کوئی شکل، بعض مرتبہ کہتے ہیں بہت فائدے والی چیز آ گئی، تو ایسا تو کون ہے کہ جو ایسے مہنگائی کے دور کے اندر جس میں پیسے کو ایک بھگوان کی طرح لوگ پوج رہے ہیں اور پیسے کی اتنی ریل پیل ہے، اور ایسے دور میں کوئی ہمارا اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ چیز ہمیں کم پیسوں میں دے دے؟ آپ تصور کریں، اس کے اوپر سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی اکانومی اور حرام کی شکلیں ہوا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بچائے۔ ایک بات اصول یہ ذہن میں رکھے، ایک شخص اگر کسی چیز کا مالک ہو چکا ہے، وہ چیز اگر آپ کو بیچ رہا ہے تو خریدنا درست ہے۔ ایک مالک مکمل ہوا ہی نہیں ہے اور وہ چیز آپ کو بیچی جا رہی ہے تو وہ خریدنا درست نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ کر رہا ہے تو یہ حرام کی یہ شکل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حرام کی شکل، ایک تو یہ دور تھا یا ہے کہ لوگ جوا کھیلتے ہیں، جگار جس کو بولتے ہیں، کہ باقاعدہ پتوں کی شکل کے اندر، اور پھر وہ آپس میں تقسیم کرنے کے بعد اور اس میں پیسے لگا کر، یہ جوا ہے، بالکل اس کو حرام لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن دور جدید ہے، نیا دور ہے، یہ نئے لباس پہن کر آیا ہے۔ موبائل کے اندر ایسی گیمز، نوجوان جس کو کھیلنے میں مبتلا ہے، رمی سرکل کو اٹھا لیجئے، 3 پتی کو اٹھا لیجئے، اس کے علاوہ 11 جو ٹیم بنانے والا اس کو اٹھا لیجئے، اور ایسی بہت ساری شکلیں ہیں کہ جس میں چند نوجوان مل کر آپس کے اندر کھیل رہے ہیں، پیسے اپنے لگا رہے ہیں، اور وہ اس طریقے پر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم گیم کھیل رہے ہیں، حالانکہ یہ جوا ہے، حالانکہ یہ جگار ہے، اور یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور جگار اور اس قسم کی جو سب چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ناپاک ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چند اور تھوڑے نفع کے خاطر ہم اپنی پوری کمائی کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ہاتھ اٹھا کر لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن اللہ اس کی دعائیں سنتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گوشت اور اس کی جسم کی ہڈیاں وہ حرام گوشت سے اور حرام کھانے کی وجہ سے وہ بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے گوشت اور ایسے ہاتھوں کی دعائیں کیسے قبول کروں؟ لہذا عزیز بزرگوں، یہ بھی حرام خوری کی ایک شکل ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لے آئے۔ یہی نوجوان جن کی صلاحیتیں جب صحیح رخ پر آتی ہے تو قوموں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے ویسے ہی نہیں کہا ہے، یا بہت سارے شاعروں نے ویسے نہیں کہا ہے، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ نوجوانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان میں ایک قومی شعور، آج
نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے ہماری قوم کے کہ ان کو کھانا پینا گھومنا پھرنا اور موبائل کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں سوچ رہی ہے. قوم کی ترقی، قوم کے متعلق سوچنا، قوم کا ایک شعور، قومی ایک بیداری، یہ سوچنا کہ ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو، ہمارا فیوچر برائٹ کیسے ہو، ہم پڑھ لکھ کر، ورنہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں ذرا غور و فکر کریں، قوم کے جائزے کو لے کر دیکھیں کہ ہم نے اس سال کتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو امت کو اور قوم کو دیے ہیں، کتنے انجینئرز ہیں، کتنے اونچے عہدے پر رہنے والے ہیں جو قوم کو دیے ہیں. ایک مزاج ہی نہیں ہے ہمارا. ہم جو چند چیزوں میں مبتلا ہیں، اچھے سے اچھا کھا لیا، اچھے سے اچھا گھوم لیا، شادی بیاہ پر خرچ کر لیے، راتوں کو جاگ لیا، یہ ہماری زندگی کا ماحصل ہے. اور اس کے پیچھے بچوں کو بھی ہم برباد کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں. ورنہ اللہ گواہ ہے ایسی صلاحیتیں ہیں قوم کے بچوں کے اندر، ایسی صلاحیتیں ہیں، اگر ان کی صلاحیتیں صحیح رخ پر آ جاوے تو ایک ایک قوم کا بچہ امت کے مستقبل کو بدل سکتا ہے. اور آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے، آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے. یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ہے ترقی کا دور ہے. یہ جو دور چل رہا ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں پڑھائی بہت اہمیت رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے وقت، بدر کے جب قیدی پکڑے گئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ فدیہ دے کر تم چھوٹ سکتے ہو، فدیہ دے کر، اور جو فدیہ نہیں دے پائے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری قوم کے بچوں کو تعلیم دیں، پڑھائیں. جس قوم کی ابتدا، جس قوم کی کتاب کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، اس قوم کا حال یہ ہے کہ ان پڑھ اور گوار سب سے زیادہ اسی میں ملیں گے. ہماری تو ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، اقرا پڑھیے، پڑھنے سے ابتدا ہوئی ہے. خیر، میں اس بات پر واپس آتا ہوں حرام خوری کی شکلوں کے اوپر. یہ تو ضمناً ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ آج ہمارا یہ حال ہے. مزید حرام خوری کی جو شکل کے اندر ہم مبتلا ہے، اللہ ہماری اصل میں جب قوموں کے مزاج، ان کے دماغ اور ان کی سوچ بگڑ جایا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوا کرتی ہے. اسی میں ایک شکل ہم میں سے اکثر لوگ اس میں مبتلا ہے، وہ یہ ہے ناجائز تصرفات کرنا. کیا مطلب ناجائز تصرفات کرنا؟ ناجائز تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شخص نے ایک مکان خریدا، ایک شخص ایک مکان کی تعمیر کر رہا ہے، مکان کو بنا رہا ہے، مکان کی جتنی حد ہے اس سے بھی 2-4 فٹ وہ آگے نکل گیا ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما، ایک بالشت زمین کسی نے کسی کی ہتھیا لی، دبا لی، پچا پاڑی. بعضی زمینیں وہ ہوا کرتی ہے کہ ظلم کر کے انسان لے لیتا ہے، بعضی زمینیں وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے تو چپکے سے وہ باہر نکال دی جاتی ہے. حضور فرماتے لے لی اور دبا دی، اللہ 70 ہاتھ زمین کا توق بنا کر اس کو گلے میں پہنایا جائے گا. اب گھوڑے کو دیکھے، بعض مرتبہ اس کا مالک اس کو ایک جگہ پر کھلانے کے لیے یا ایک رخ پر اس کو رکھنے کے لیے اس کے گلے میں توق باندھ دیتا ہے کہ اس کا منہ یوں کا یوں ہی رہے. ایسے کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زمین ایک بالشت اگر کسی کی دبا لی ہے، اللہ 7 زمین تک، نیچے تک جتنی بھی زمین جا رہی ہے اس کا پورا توق بنائیں گے اور اس کے گلے میں لٹکا دیں گے. لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں جس نے لوگوں کی زمینوں کو دبا لی تھی، جس نے لوگوں کی زمینوں کو یعنی ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے، ہماری ایک سوچ ایسی ہو چکی ہے کہ اتنا لمبا چوڑا مکان ہوتا ہے، اس کے باوجود اس مکان میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، یا اس مکان کو اندر سے بنانے کی اتنا زیادہ شوق جتنا زیادہ باہر سے قبضہ کرنے کی فکر ہوا کرتی ہے.
مکان بنایا خوبصورت سا، اس کے بعد برتن وغیرہ صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے چھوٹی سی جگہ چھوڑی، اور اس کے بعد ناجائز تصرفات کی یہ بھی رکھ دیا، فلاں بھی رکھ دیا، اور پھر ہر ایک دادا گیری پر اتر جاتا ہے۔ دراصل اس معاملے کے اندر آخرت کا خوف ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس کے دل سے خوف خدا اگر نکل گیا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز کار ندارت۔ بعض مرتبہ پڑوسی کی زمین کے اندر انسان پڑوسی کی دیوار کے اوپر اپنی دیوار کو ڈال دیا کرتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ایک کھلی بھی اگر کسی نے ڈالی پڑوسی کی دیوار کے اندر اس کی اجازت کے بغیر، القیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اور پڑوسی کے حقوق شریعت نے اتنے زبردست بیان کیے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا سمجھایا، مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے گا، اتنے حق بنتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ رہنا ہے، جن کے پڑوس میں رہنا ہے، جن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، سب سے زیادہ ناجائز تصرفات، لڑائی جھگڑے یہ انہی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی مکان بیچنے کے لیے آیا اور اس نے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ڈبل قیمت رکھی مکان کو بیچنے کی۔ کسی نے پوچھا کہ عام طور پر یہ ریٹ تو نہیں چل رہا ہے، 1000 دینار چل رہا ہے اور آپ 2000 دینار؟ کہا کہ 1000 دینار تو گھر کی قیمت ہے اور 1000 دینار پڑوس کی قیمت ہے، اتنا قیمتی پڑوسی آپ کو نہیں ملے گا ڈھونڈنے سے بھی۔ بعض لوگ پڑوسیوں کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہوا کرتے ہیں، بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیے شریعت کے مطابق چلنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کے اوپر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج ہم محلوں کی ذرا حال اٹھا کر دیکھیں اپنے، گلیاں تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، راستے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی جگہ گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سب احوال ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہم نے ناجائز تصرفات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں نہیں رکھوں گا تو کوئی اور کر لے گا، میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، اسی ہوڑ کے اندر اور اسی تگودو کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں اور حرام حلال کی تمیز ہم ختم کر چکے ہیں۔ لہذا حرام کی شکل صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا پیسہ چھین لینا اور کھا لینا، یہ بھی حرام کے اندر داخل ہوگی۔ زمین ہماری نہیں تھی، اس کے باوجود اس زمین کے اوپر چاہے ایک بالشت ہم نے باہر نکالی ہے، چاہے ایک بلس ہم نے باہر قبضہ کیا ہے، لیکن یہ بھی حرام خوری کی شکل کے اندر ہی داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی من اقتطع شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی کی ہتھیا لی ہے۔ لہذا عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ہوش کے ناخن لو، یہیں تو ہمیں رہنا ہے، یہیں تو زندگی گزارنی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر یہیں رہنا ہے، اسی جگہ پر زندگی کو گزارنی ہے، اس کے باوجود ہم خود اپنی گلیوں کو اپنے محلوں کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے اس معاملے کے اندر۔ تو الغرض حرام خوری کی شکل میں ایک یہ بھی شکل ہے، اسی طریقے سے حرام خوری کی شکل کے اندر یہ شکل بھی داخل ہے کہ بعض مرتبہ ایک انسان کسی کو چیک دیتا ہے اور چیک دینے کے بعد اس کو پیسوں کی اتنی جلدی ہوا کرتی ہے کہ وہ سامنے والے سے اس کے اوپر کم پیسے چلا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہے اور اس کو فوراً ابھی پیسے چاہیے تو چیک اس کے حوالے کرتا ہے اور 98,000 روپے چاہے وہ دے، اس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی شکل کے اندر جائز نہیں ہے۔ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو، حدیث کے اندر اصول بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو تو ذرہ برابر کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، اور 6 چیزیں اصول میں حضور نے بیان فرمائی، ان کا تبادلہ جب ان کے ساتھ ہو آپس میں ذرہ برابر کمی بیشی جائز نہیں ہے، لیکن دھڑلے سے ہو رہا ہے۔
اور اس پر غور و فکر بھی نہیں ہے کہ کیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے. اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مواعظ کے اندر میں نے ذکر کی ہے, انسان زیادہ تر حرام میں اس وقت پھنستا ہے جب اس کو بہت زیادہ کی چاہت اور بہت زیادہ کی لالچ ہو جاتی ہے, ورنہ 2 روٹی 2 بوٹی کی ضرورت تو اکثروں کی پوری ہو جاتی ہے, جس میں اللہ نے دیا ہے اس میں مکمل ہو جاتی ہے. لیکن جو زیادہ کے جو مسائل پیش آتے ہیں اس کے اندر پھر مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے حضور نے صاف فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مستبیات. حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا, حرام ہے وہ بھی کلیئر ہے انسانوں کے سامنے, اس کے درمیان میں جو ہے وہ شک شبے والی چیزیں, وہاں ذرا احتیاط کر کے قدم رکھنا ہے, وہاں ذرا محتاط ہو کر چلنا ہے. کسی کو قرض دیا اور قرض دینے کے بعد اس سے وصول کر رہے ہیں پیسے, مطلب 1,00,000 روپے کا قرض دیا اور سامنے والا کہہ رہا ہے میں 1,02,000 روپے آپ سے لوں گا. جیسے یہ سود ہے ویسے وہ شکل بھی سود کے اندر داخل ہے. لہذا یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اسی طریقے سے جیسے آج کل جو ہے جی ایس ٹی کی ایک شکل سماج کے اندر معاشرے میں بہت رائج ہے, ہر ایک جی ایس ٹی بل وصول کرتا ہے. یاد رکھیے جی ایس ٹی بل کا خریدنا, صرف بل خرید رہے اور کوئی نہ آپ نے مال خریدا ہے, نہ پروڈکٹ لی ہے, نہ کوئی چیز وصول کی ہے, صرف بل آپ نے وصول کیا ہے اور بل خرید کر اور بل خریدنے کے نتیجے کے اندر پیسے دے رہے ہیں, جائز نہیں ہے. بل کا خریدنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں آپ جی ایس ٹی نہیں لے رہے؟ اب لیجئے. ایسی بہت ساری شکلیں ہیں کہ جس کے اندر اگر آپ احتیاط سے چلے اپنی, اصل میں مسئلہ کیا ہے ہمارا, ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں. زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے, وراثت کی جب بات آتی ہے, یا اس قسم کے جب مسائل پیش آتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں بس جلدی سے فٹافٹ بتاؤ, نہ ہمیں حساب کرنا ہے, نہ اس پر غور و فکر کرنا ہے, نہ اس کے لیے مستقل آدمی رکھنا ہے. جب اس میں پھنستے ہیں تو پھر ہمیں 50 طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. ہمارے حضرت کل ہی حضرت سے ملاقات ہوئی, حضرت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ حضرت کی عمر کو عافیت کے ساتھ لمبی اور دراز فرمائے. حضرت ایک بات اکثر اپنے بیانوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی اپنے لیے ایک فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے کہ اس کے سامنے فیملی وکیل ہوتا ہے, لائر ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایک آدمی کو اپنے لیے ایک فیملی عالم, ایک فیملی مفتی اپنے لیے رکھنا چاہیے تاکہ اس کے سامنے سارے اس کے گھریلو مسائل ہو, زکوٰۃ کے اس کے مسائل ہو. بعض مرتبہ کئی لوگ, اب یہ رمضان شروع ہوا, باقاعدہ اپنی ساری چیزیں حساب کتاب کر کے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے کر لیجئے. بعض لوگ ایسی شکلیں, ان کو یہ لگتا ہے ہم پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے اور یہ سربر ہو گیا, لیکن ہوتا یہ کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہیں ادا کرتے, وہ گنہگار ہوتے ہیں مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ غفلت ہے ایک تو ہمارے درمیان, اور دوسرے لا علمی, مسائل کا علم نہیں ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں یہ ہرگز عذر نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی, اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوچھیں, مسائل معلوم کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں حرام 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 ہی. اگر کوئی جائز اور متبادل شکل ہوگی تو عالم دین اور مفتی شرع متین وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ اس کو بہتر کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھجور پیش کی. حضور نے فرمایا بڑی پیاری کھجور ہے, بہت اچھی کھجور ہے. فرمایا حضور دراصل میرے پاس کچھ اتچری, کچھ گندی اور کچھ میلی کچیلی کھجور تھی, وہ 2 صاع تھی, یعنی یوں سمجھئے 2 کلو تھی. میں نے وہ دی اور اس کے بدلے میں یہ 1 کلو کھجور لے لی. تو حضور نے فرمایا یہ تو سود ہے, یہ تو ربا ہے. میں نے ابھی اصول بیان کیا, 2 جنس اور 2 چیزیں ایک جیسی ہو اور اس میں آپ کمی بیشی کے ساتھ دے رہے ہیں, یعنی ایک چیز زیادہ ہے اور ایک چیز کم ہے, تو جائز نہیں ہے. جیسے اب یہاں پر کھجور ہے اور سامنے بھی کھجور ہے, اب یہاں پر بالکل صاف صاف بالکل برابر سرابر آپ کو دینا ضروری ہو, کمی بیشی جائز نہیں ہے. حضور نے اس کو فرمایا یہ سود ہے, یہ حرام ہے, لیکن اس پر بس نہیں فرمایا.
کہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا اس کا ایک جائز متبادل حل بتایا کہ آپ ایسا اس کو کر سکتے ہیں تو یہی چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. اور وہ جائز حل اور متبادل شکل یہ بتائی کہ پہلے یہ 2 سا جو گندی اتکچری میلی کچیلی کھجور ہے، اس کو آپ درہم دینار یعنی کیش کے بدلے اس کو بیچ دو، وہ جو پیسے آوے اور وہ جتنے بھی آئے اس کے بدلے میں اچھی کھجور خرید لو. یہ شکل تو آپ کے لیے جائز ہے. اس میں دیکھیں غور کریں، ہوا یہ کہ وہی کھجور اس کے پاس آئی ہے، پہلی شکل کے اندر جو آئی تھی وہ حرام کی شکل تھی، اور دوسری شکل کے اندر جو آئی ہے وہ حلال کی شکل کی وجہ سے آئی ہے. لہذا عزیز بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرماوے، اور اس کے لیے اللہ سے ہم مانگتے بھی رہا کریں، احتیاط برتیں، چیزوں میں غور و فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، تشریف لاتے، کسی جگہ سے کوئی چیز ہوتی فوراً آپ پوچھا کرتے تھے بھئی یہ کہاں سے ہے، کس جگہ سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے یہ، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھا کرتے تھے، اور اس کی اگر جائز اور متبادل شکل ہوتی تو اس کو حضور بیان بھی فرماتے. تو معلوم یہ ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ ہم چیزوں کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، گھریلو مسائل لے کر بیٹھے ہیں، تو ان چیزوں میں ہم غور و فکر کریں. ورنہ اکثر دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ، نمازوں میں دل نہ لگنے کی وجہ، آخرت کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے وہ رزق حرام ہے. حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو اللہ عبادتوں کو انسان کی رد کر دیتے ہیں، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں. کئی حدیث قدسی اس پر موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس پر موجود ہے، قرآن کی آیتیں اس کے اوپر موجود ہیں. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم چیزوں میں غور و فکر کریں. اگر ان چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات، اللہ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں، ہمارے اولادوں کی زندگیوں کے اندر اس کا اثر لازمی نظر آئے گا، لازمی نظر آئے گا. آپ کر کے دیکھ لیجئے زندگی کے اندر، ان چیزوں میں احتیاط کر کے دیکھیں، لازمی طور پر یہ چیزیں نظر آئے گی. لہذا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.